السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ انگلش کے لیسن نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹی ایف اکیڈمک ٹیسٹ انگلش کے لیسن نمبر 2 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لال کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس کو پریس کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو، آج لیسن نمبر 2 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو آج لیسن نمبر 2 میں ہم نے کچھ امپورٹنٹس نوٹس آف ریممبر یعنی یاد رکھنے کے لیے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بہت ہی بنیادی پوائنٹس ہیں، اگر آپ نے اس کو ذہن میں رکھا تو انشاءاللہ آپ جو ہے انگلش کے MCQs میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے امپورٹنٹ نوٹس آف جو ہے کوئی امپورٹنٹ نوٹس ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہر جملے کا پہلا لفظ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انگلش کو سمجھتے ہیں، یا یہ تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی فقرہ شروع کرتے ہیں انگلش کا سنٹینس کا، تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے ہم کیپٹل میں لکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جملے کے آخر میں فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ اگر جملہ سوالیہ ہو تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ بھی بات بہت سی عام سی بات ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگی کہ جب کوئی فقرہ انگلش میں ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر پہ ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں، اور اگر وہ سوالیہ جملہ ہو تو اس کے آخر پہ ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے مندرجہ ذیل 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ کہ اگر وہ 3 چیزیں ہوں تو ایک کمپلیٹ، ایک مکمل فقرہ، ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جی، آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر۔ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے دوستو، اگر اس ترتیب سے کوئی جملہ آ جائے تو وہ ایک جو ہے جملہ بنانے کی جو ترتیب ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے۔ اوپر آپ کو تیسرا جو ہے یہ پوائنٹ کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے مندرجہ ذیل 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو ایک کمپلیٹ سنٹینس ہوتا ہے، جیسا کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ ابھی جو ہے ہم آگے چل کے ان تینوں چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ایک سادہ جملے میں پہلے فاعل، پھر فعل اور آخر میں مفعول ہوتا ہے۔ سبجیکٹ، فاعل، آبجیکٹ، مفعول اور جو ہے ورب ہوتا ہے اسے ہم اردو میں فعل کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس سے ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ کسی جملے کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے ایگزامپل جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی جملے کے اندر جو ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم فاعل یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے میں اسم ضمیر یا کوئی مرکب بطور فاعل استعمال ہوتا ہے۔ اب جو ہے جملے میں ہم جب ہم نام یوز کرتے ہیں تو وہ ایک تو ناؤن ہو گیا نا، تو جب ہم اس ناؤن کی جگہ ہم جب ہی شی اٹ لگاتے ہیں تو اسے ہم اسم ضمیر یعنی پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اسم ضمیر کو جب انگلش میں ہم جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اب نیچے جو ہے انہوں نے اسم یا ناؤن بطور فاعل، یعنی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کوئی نام یوز کر کے فقرے میں کوئی نام یوز کرتے ہیں تو اسے ہم اسم یعنی ناؤن بطور فاعل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ عدنان سیب کھاتا ہے، عدنان ایٹس ایپل، جیسا کہ اب عدنان ہے یہ اسم ہے، تو یہاں پہ جو عدنان ہے یہ فاعل ہے، عدنان کام کرنے والا ہے، سیب کھا رہا ہے۔ تو جب عدنان سیب کھاتا ہے تو یہ عدنان جو ہے یہ کام کرنے والا ہے، تو اسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جیسا کہ ابھی میں نے اوپر جو بات کیا ہے کہ اگر ہم نام کی جگہ ہی شی اٹ یوز کریں گے تو اسے ہم پروناؤن یعنی اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو نیچے انہوں نے ایگزامپل بھی دے دی ہے کہ اسم ضمیر یا پروناؤن بطور فاعل۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہی شی اٹ کی بات کی تھی، یہیں وہی بات کر رہا ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے، ہی
ڈرنکس ملک. تو یہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، لیکن یہاں پہ بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے، بطور سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے. اب اوپر جو ہے نا مرکب بطور فاعل، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دے دی ہے. مرکب بطور فاعل یعنی اسلم کا بھائی استاد ہے. اسلم برادر از آ ٹیچر، اور اسلم کا بھائی استاد ہے، یہ یعنی مرکب بطور فاعل یوز ہو رہا ہے. اچھے بچے ہمیشہ سچ بولے ہیں، یعنی بولتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے لکھنا تھا، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے پرنٹنگ میں. گڈ بوائز آلویز اسپیک دا ٹروتھ، یعنی مرکب جمع یعنی اچھے بچے کی بات کرے. ایک نہیں بات ہو رہی ہے، بہت سارے بچوں کی بات ہو رہی ہے، تمام بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مرکب بطور فاعل یہاں پہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں ورب کیا چیز ہوتی ہے. یہ بہت ہی ایک سمپل سی بات ہے، آپ کو پتہ ہوگی، آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ ورب کسی جملے میں جو کام ہوتا ہے، یعنی جیسے چلنا، کھانا، سونا، جاگنا، یہ جو ایک ہے نا یہ کام ہے، تو اس سے ہم انگلش میں جو ہے ورب کہتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے جو ہے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ کسی جملے میں جو کام ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں. مثلا اوپر کے جملے میں جیسا کبھی میں نے بتایا، کھانا پینا، اوپر بھی جو بات انہوں نے کی ہے کہ عدنان صرف کھاتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے. تو جو پیتا ہے اور کھانا جو ہے یہ ایک ورب ہے. ورب جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے، جو جملے میں جو کام ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹ کی دوستوں بات کرتے ہیں کہ جس پر کوئی کام کیا جائے اسے ہم مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں. یعنی جس پر کام کیا جائے، جیسا کہ ابھی اوپر جو انہوں نے بتایا تھا عدنان سیب کھاتا ہے، تو جو سیب ہے یہ مفعول ہے، سیب پہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے ڈیفینیشن لکھی ہے کہ جملے میں جس پر کام کیا جائے اسے ہم مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں. جملے میں اسم ضمیر یا مرکب بطور مفعول استعمال ہوتا ہے. ابھی اوپر جو انہوں نے سبجیکٹ میں اسم ضمیر اور مرکب بطور فاعل کی جو مثالیں دی تھی، ابھی انہوں نے آبجیکٹ یعنی مفعول کی بھی اسم، مرکب اور اسم ضمیر کی بات کی ہے. تو اسم کی پہلے دیکھ لیتے ہیں مثال. آبجیکٹ جو ہے بطور مفعول جو یوز ہوا ہے کہ یاسر کرکٹ کھیلتا ہے، یاسر پلیز کرکٹ. تو یہ اسم جو ہے یہ یاسر پلیز کرکٹ، تو یہ جو ہے اسم بطور مفعول جو ہے یہاں پہ یوز ہوا ہے. صدف ایک اچھی لڑکی ہے، صدف از اے گڈ گرل. تو اسی طرح مرکب بطور فاعل مفعول بھی یوز ہوا ہے. دوستو آپ کو یہ پی ڈی ایف میں جو ہے اس کی لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. اس کے بعد ناؤن کی بات کی ہے. یہاں پہ ناؤن بھی ایک عام سی چیز ہے، کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں. اور یہ ناؤن جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو ناؤن ایک اور صرف ایک ہی شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوں اسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. یعنی مشہور جگہ، چیز کے نام کو جو ہے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اس میں جو ہے پراپر ناؤن کہتے ہیں. اور ایسے ناؤن جو صرف واحد ہوں، یعنی ان کا کوئی جمع نہیں بنتا اور یہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتے ہوں. ناؤن ہمارا سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ناؤن جو ہے سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہی پلیز کرکٹ. جو لفظ اپنی قسم کی بے شمار ہستیوں، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہو اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. یعنی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. یہ سنگولر یعنی واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. اسلم کتاب پڑھتا ہے، اسلم ریڈز بک. اور نیچے جو ہے اسلم کتابیں پڑھتا ہے، اسلم ریڈز بکس. تو یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے کہ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. ناؤن سے پہلے دو چیزیں آ سکتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ایم سی کیوز میں یوز ہوگا. جب ہم ایم سی کیوز کو حل کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. یعنی ناؤن سے پہلے کتنی چیزوں جو ہے آ سکتی ہیں، آرٹیکل اور ایڈجیکٹو. آرٹیکل میں انہوں نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آرٹیکل کیا چیز ہوتی ہیں، اے اینڈ دی. اور ایڈجیکٹو یعنی ناؤن سے پہلے دو چیزیں آ سکتی ہیں، ایک آرٹیکل اور دوسرا ایڈجیکٹو.
دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس سے آگے جو ہے ہم جو ہے پڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے MCQs جو ہے انگلش کی آپ کے اکیڈمک ٹیسٹ میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. تو جڑنے کے لیے آپ کو جو ہے ویڈیو کے نیچے لال کا سبسکرائب بٹن نظر آئے اس کو پریس کریں, بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں, اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں.